لیکن ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا اللہ اکبر رب کے قرآن پر عمل کر لینا، اسلام کے نظام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا اور اس کے مطابق اپنے بال بچے اور بیوی کی تربیت کرنا، جماعت نماز ادا کرنا، اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے اور مقام ہے اور رتبہ ہے اور بڑی خوش نصیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج سرزمین برہٹ کا یہ عظیم الشان جلسہ، اس کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے، آپ حضرات شام ہی سے اب تک 2:15 بجنے والے ہیں، متعدد علماء کرام سے خطابات سن کر اس کے اندر نصیحتوں کی موتیوں کو چن کر اپنے دامن میں دل کو، اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہمت اور بہت بڑی واقعی جرت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو، یہاں بیٹھنے کو اور ان باتوں کو سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے بدلے میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ اگر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش کروں، ایک درخواست کروں اور آپ عزت افزائی فرمائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی کہ واقعی آپ کے اندر
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سننے کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ زندہ ہے، اور رات کے اتنی رات تک اس جذبے کا زندہ رہنا آپ کے ایمان کے تازگی کی دلیل ہے۔ اور وہ درخواست یہ ہے کہ ماشاءاللہ دائیں اور بائیں میرے دونوں بازو بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ ادھر بھی ہمارے احباب کا ٹھاٹھے مارتا ہوا نوجوانوں کا ایک طبقہ، اور بائیں طرف بھی بزرگوں نوجوانوں کا ایک طبقہ موجود ہے۔ بہرحال مسرت اس بات کی ہے کہ بائیں والے کرسی پا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دائیں والے نوجوان بیچارے کھڑے ہوئے ہیں۔ کاش ان کے لیے بھی کرسی ہوتی، لیکن کرسی نہ صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سامنے جو ہمارے احباب بیٹھے ہیں، آپ کی عزت کے لیے یہ پنڈال بچھایا گیا ہے، آپ یہاں تشریف لا کے بیٹھ جاتے تو میں کچھ دیر آپ حضرات کو کچھ دیتا، نہیں بالکل پیار سے، محبت سے، اخلاق سے میں درخواست کروں گا کہ اہل بڑھتلہ ماشاءاللہ، اہل برہٹ ماشاءاللہ، واقعی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑی مسرت کی بات ہے۔ بہت دور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سمٹ کے آ جاتے۔ ایک حدیث پاک سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ غزوہ تبوک آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اہم غزوہ مطلب یعنی اب تو غیر لوگوں کو بھی غزوے کا پتہ ہو گیا ہے، آپ ہی کو نہیں معلوم ہے۔ وہ جنگ اسلام اور کفر کی وہ لڑائی جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہوں، خود شریک ہوتے ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تبوک سعودی عرب کے اندر ایک بہت ہی مشہور شہر ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہاں جنگ ہوئی، جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سخت گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ تھی، بہت زیادہ پریشانی تھی۔ اسے غزوہ عسر بھی، تنگیوں کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایک جگہ پڑاؤ ہوا، فوج تھی، آپ کو پتہ ہے فوج 1 2 4 نہیں ہوتی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھانے کے لیے اور اس کے کچھ انتظام کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ تو سارے صحابہ جہاں بھی ان کو سایہ ملا، پہاڑ کا سایہ ہو یا کسی جھاڑ کا سایہ ہو یا کسی اوٹ میں سایہ حاصل کرنے کے لیے بکھر کر کے اپنا آرام کرنے لگے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ کو وہ حدیث پتہ ہے، تلوار لٹکی اور وہ ایک کافر آیا اور تلوار اٹھایا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہوا واقعہ بچپن سے ہی ہم پڑھتے، سنتے اور سناتے ہیں، یہ اسی غزوے کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام منتشر ہو کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے صحابہ، تمہارا اس طرح بکھر کر کے الگ الگ بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا بڑی بات ہو اور اچھی بات ہو کہ تم سب جہاں بھی بیٹھو وہاں اکٹھا ہو کے بیٹھو، جہاں بھی بیٹھو وہاں اکٹھا ہو کے بیٹھو۔ عزیزان گرامی، راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے، جہاں کہیں بھی ٹھہرتے تھے، ہم اس طرح سے مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی چادر اڑا دی جاتی تو ہم سارے کے سارے اس چادر کے اندر آ جاتے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث میں نے کیوں بتائی ہے؟ اسی لیے کچھ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہیں۔ بات ایسے نہیں بنتی۔ میری ایک عادت ہے تقریر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں بولتا ہوں۔ میری عادت ہے آپ کے چہرے کو میں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ حدیث میں نے اسی لیے بتائی کہ ہمارے احباب جو دیکھو پیچھے کتنے کھڑے ہوئے ہیں، یا تو اوپر آ جاؤ یا تو سامنے آ جاؤ، کچھ دیر بیٹھو، آؤ آ جاؤ، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جاؤ، آ رہے ہیں ماشاءاللہ دھیرے دھیرے، ہماری بہنیں بھی آ رہی ہیں، بھائی بھی آ رہے ہیں، یہ سامنے آ جاؤ یار، پورا پنڈال پڑا ہوا الحمدللہ، کتنی اچھی بات ہو، نبی کی بات ہے، شاباش، بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، آ جاؤ
اللہ آپ لوگوں کو صحت و عافیت سے رکھے۔ عزیزان گرامی، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مجھے پتہ ہے کہ الحمدللہ آخری وقت ہے، آپ کا دماغ بھی آدھا سویا ہوا ہے اور آدھا جگا ہوا ہے، لیکن کیا کریں، آپ کو جگانے کے لیے مجھے آپ کے حوالے کیا گیا کہ اب آپ ان کو جگائیے اور ان کے ذہن و دماغ پر کچھ لکھیے اور کچھ ان کو سنائیے۔ اور آپ کا بیٹھنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں۔ لیکن مجھے یاد آتی ہے وہ ایک کہانی بھی کہ تقریر مولانا فرما رہے تھے، سب چلے گئے، ایک آدمی صرف بیٹھا رہا، تو مولانا بڑے خوش تھے کہ چلو کوئی بھی نہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد مولانا نے تقریر کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو قریب کیا، گلے لگایا، کہا بھائی اکیلے آپ بیٹھے رہے، یہ میرے لیے بڑے سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی، تو یہ بہت بڑے نیک آدمی آپ ہیں۔ تو اس نے کہا مولانا میں اکیلے جو بیٹھا رہا اس لیے نہیں بیٹھا رہا کہ آپ کی تقریر سنوں، یہ مائکروفون میرا ہے، یہ مائک میرا ہے، میں اس کے لیے انتظار میں تھا کہ آپ کب ختم کریں اور کب میں یہ مائک لے کے جاؤں۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے اتنے سارے احباب جو بیٹھے ہیں اس لیے نہیں بیٹھے ہیں مائک کے لیے یا کسی اور کے لیے، سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا اور سنانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ ہر ایک کو یہ چیز نہیں ملتی۔ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، برہٹ جامعہ کے مدرسے کے ذمہ داران کا، یہاں کے اراکین کا، آپ سب کا اور تمام علماء کرام کا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے، آپ تک پہنچانے کے لیے سالانہ یہ اجتماع کرتے ہیں۔ یہ بہت اخراجات ہوتے ہیں، اس کے اندر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے مختلف جگہوں سے علماء اور آپ کے کھانے پینے اور رہنے اور اس طرح یہ خوبصورت پنڈال لگانے کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں جب بھی کوئی قوم اکٹھا ہو کر کے جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، تو غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، ان کے اوپر آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ملائکہ انہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تو پکارنے والا پکارتا ہے، اے اللہ کے بندو پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ مجلسیں جو ہے یہ ایک دھوبی گھاٹ ہوتی ہیں، جہاں آنا اور جہاں بیٹھنا، اللہ اکبر، آپ کے گناہوں کی پاکی اور صفائی کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مجلس کے جلسے کے ایک دم اخیر میں کھڑا ہوا رہتا ہے، وہ کسی مقصد کے تحت کہیں جا رہا ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ جلسہ سننے یا اللہ کا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے کسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، آواز اس نے سنی اور وہ کھڑا ہو گیا، تو کیا اس کے اوپر بھی اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ کھڑا ہو کے جو سننے لگا ہے اس اجلاس کو، اس جلسے کو، اللہ کی بات کو، ہم نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو محترم یہ بہت بڑی بات ہے، اور خیر اللہ تعالی ہمارے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اسلام ایک عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت کی حفاظت کرنا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو اسلام، جس کے اندر اسلام کا پیغام ہے، جس کے اندر اسلام کے احکام ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہیں،
اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، جو مسلمانوں کا ایک طرح سے روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے ایک سموِدھان ہے۔ ایک طرح سے اسلام جس کے اندر محفوظ ہے وہ رب کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ہے۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ رب العزت کے خوف سے اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، سرما ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام اللہ کا نزول ہوتا تھا، اترتا تھا اللہ کی طرف سے، جب وحی نازل ہوتی تھی کئی شکلوں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر اڑا دی جاتی تھی اور آپ پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے اس اللہ کے کلام کے بوجھ کو آپ جو حاصل کرتے تھے اللہ کے کلام کے بوجھ کو۔ تو یہ کلام اللہ آپ سن رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دائیں ہمارے آگے پیچھے شیطان بیٹھ کر ہمیں مختلف قسم کے وسوسے دے رہا ہوگا، مختلف قسم کے کام یاد دلا رہا ہوگا، مختلف قسم کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے، چلو چھوڑو جانے دو، مولانا لوگ ہیں، بہت تقریریں سنی، یہ ہے وہ ہے، اللہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا، کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس طرح سے ورغلات کر کے وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نیک نہ بن جائیں، آپ اللہ والے نہ بن جائیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندے نہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندے نہ بن جائیں۔ اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے آل اولاد کو، آپ کے سماج کو، آپ کے معاشرے کو بگاڑ دے، فساد پیدا کر دے اور مختلف طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر خرابی پیدا کر کے اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنوائے۔ یہ شیطان کی کوشش ہے، یہ اللہ کے اس دشمن کی کوشش ہے۔ اور یہ شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، جو اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس شیطان کو ذلیل کرنا، اس شیطان کی نافرمانی کرنا، اس شیطان کے خلاف ہر بات کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا ضابطہ اسلام کا ہے اور قانون کا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے اور بنیادی چیز کسی بھی انسان کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے مالک کی، اپنے خالق کی، اپنے روزی دینے والے کی، اپنی جان اپنی مارنے والے کی، جلانے والے کی، اس کی معرفت حاصل ہو، اس کی پہچان حاصل ہو کہ ہم کو کس نے بنایا ہے، ہم کس کی عبادت کریں، یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان، یہ پہچان اسلام کی اسلام کا سب سے پہلا کارنامہ یہی ہے کہ وہ آپ کو ساری انسانیت کو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی انا خلقناکم من نفس واحدہ، اللہ نے فرمایا کہ اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک نفس، ایک جان سے، یعنی تم سب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، یعنی قیامت تک آنے والے جو بھی انسان ہیں، مرد ہوں یا عورت، سب کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جان جس سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ جان کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ بولو سامنے والے، ہاں ماشاءاللہ، دیکھو حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اسی ایک جان سے اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اسی ایک جان سے، یعنی بابا آدم کی بیوی جو تھی حضرت حوا جن کو کہا جاتا ہے، ان کی حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے بہت زیادہ انسانوں کو پیدا فرمایا جو آج اس دھرتی پر ہم اور اس آکاش کے نیچے سب موجود ہیں۔ یہ اس کو کیوں پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اللہ رب العزت ان کو کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا وہ صرف اپنی عبادت کے لیے میں پیدا کیا ہوں۔ یعنی ہم اور آپ اس دنیا میں بحیثیت انسان، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو پہچانیں، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانیں کہ وہ مالک ہے کون اور اس کا حق کیا ہے۔ جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں آپ نہیں جانتے، لیکن آپ کی والدہ گود میں آپ کو رکھ کر کھلاتی ہیں، پالتی ہیں، پوستی ہیں، جتنا آپ بڑے ہوتے ہیں ماں
آپ کو سکھاتی ہے، پاپا بولو، ابا بولو، مما بولو، ماں بولو، یہ تمام سب سکھاتی ہے. دھیرے 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 آپ کے اندر پہچان پیدا ہوتی. کیوں؟ وہ بتاتی ہے کہ یہی تمہارا باپ ہے جو تمہیں کما کر اور محنت و مزدوری کر کے لا کر کے تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے. یہی اس کا احسان ہے تمہارے اوپر. میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرا احسان ہے تمہارے اوپر. اس طرح سے پہچان پیدا ہوتی ہے. تو سب سے بڑا پالنہار، سب سے بڑا مالک و مولا، اس برہمانڈ کا تنے تنہا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے ہم کو پیدا کیا. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے اور اپنے مالک کی آگیا کا پالن کرے، اپنے مالک کے حکم کی فرما برداری کرے. اللہ رب العزت ہے وہ، اسے کسی بھی زبان میں جہاں کہیں لوگ جس زبان میں مختلف جہاں دنیا کے مختلف کونوں میں جس انداز سے کہے اسے یاد کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں، صرف اسی کی بندگی کریں، صرف اسی کی پوجا کریں، صرف اسی سے فریاد کریں، صرف اسی سے سوال کریں، صرف اسی سے کسی چیز کو مانگیں. دکھ ہو، درد ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب اسی اللہ سے سوال کریں. حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے جوتے کی نال بھی نال جو تلہ ہوتا ہے جوتے کا، اگر وہ ٹوٹ جائے اسے بھی مانگنا ہے تو پاک پروردگار اللہ جل شانہ سے اسے مانگا کرو. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تشریف، اونٹنی جانتے ہیں اس کے اوپر بیٹھنا اور اس کے اوپر اترنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر چڑھ گئے، بیٹھ گئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی کو بٹھایا. کوئی سامان نیچے گر گیا، صحابہ موجود تھے لیکن اونٹنی کو بٹھایا آپ نے اور اترے اور اس سامان کو اٹھایا اور پھر اونٹنی پر بیٹھ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی چھوٹی سی چیز تھی، آپ مجھے حکم دے دیتے، ہم اٹھا کے آپ کو دے سکتے تھے. لیکن پیغمبر اسلام جو توحید کے علمبردار تھے، ایک اللہ کی عبادت کے جو ہے دعوت دینے والے تھے، انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ اس چیز کو بھی اپنے کسی دوست سے سوال کر کے مانگیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو. اتر کر کے اور آپ نے وہ چیز مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. اے میرے حبیب، میرے بندے جنہیں میں نے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وہ جب میرے بارے میں تم سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، ہم اسے کیسے یاد کریں، ہم اسے کیسے مانگیں، تو انہیں بتا دو کہ جب میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی چیز دعا کرتا ہے، جب سوال کرتا ہے یا مجھے پکارتا ہے کہ اے بار الہ میں گنہگار ہوں، اے بار الہ میں پریشان ہوں، اے اللہ میرے دکھ اور درد کو دور فرما دے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اس سے کہو انی قریب، میں اس سے بہت قریب ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ آپ کی پکار کو سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. کیسے جواب دیتا ہے؟ وہ جیسا اس کی شان ہے. یعنی یہ نبی کائنات نے آپ کو بتلایا ہے کہ آپ اپنے مالک و مولا، یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی کہ اپنے مالک کو پہچانو. جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو لاکھ کہے میں مسلمان ہوں. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں. جو فرما بردار ہو، اسلم یسلم اسلامن قلادہ در گردن نہادن، اپنے گلے میں پٹا ڈالنا اللہ کی غلامی کا اور اس بات کا پٹا ڈالنا، اس عقیدے کا، عقیدہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. عقدہ یا عقیدوں کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا. کوئی چیز، کوئی رسی آپ جس کو لپیٹ کر اور اس میں اندر گیٹھا مارتے ہیں، گیٹھا لگاتے ہیں، اس کو عقد کہتے ہیں، گرہ کہتے ہیں. گرہ لگانا، گیٹھا لگانا، اسی سے یہ عقیدہ ہے. عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے اور اس دل کے اندر یہ گرہ لگانا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے سوال. یہ بہت اہم ہے. عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. کنویں کے اندر آپ رسی ڈال کر پانی نکالتے ہیں، رسی جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ پانی آپ کنویں سے نکال سکتے ہیں. اگر آپ جو کپڑے سلنے والے دھاگے ہیں، اگر اس دھاگے میں بالٹی یا گھڑا باندھ کر کے کنویں کے اندر ڈالیں اور پانی نکالیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حشر ہوگا. کیا وہ بالٹی کا پانی آپ اوپر لا سکتے ہیں؟ بالٹی کا وہ رسی، وہ دھاگا اس بالٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اس
بالٹی کا پانی اس کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے موٹی رسی کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے آپ کا جو عقیدہ ہے، جو رسی ہے، وہ حبل اللہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ رب کا قرآن ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اس کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے کو بناؤ۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اے مسلمانوں، آپ جس جہان میں رہتے ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر شیطان نے ڈورے ڈال رکھے ہیں، قدم قدم پر شیطان نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کا اس اسلام کے اوپر مضبوط اتر جانا، مضبوط رہنا، اور اس کو انتہائی جرت اور ہمت کے ساتھ اسلام کے نظام اور قانون کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، بڑے ہوں کہ جوان ہوں کہ بچے ہوں کہ بوڑھے ہوں کہ مرد ہوں کہ عورتیں، اللہ کی قسم یہ انتہائی ہمت کی بات ہے، اور انتہائی سعادت کی بات ہے، اور انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ جناب علی، سعودیہ عرب کے اندر بیٹھ کر کے نماز ادا کر لینا، روزے رکھ لینا، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کوئی زیادہ کمال نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا، اللہ کی قسم ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا اللہ اکبر رب کے قرآن پر عمل کر لینا، اسلام کے نظام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، اور اس کے مطابق اپنے بال بچے اور بیوی کی تربیت کرنا، جماعت نماز ادا کرنا، اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے اللہ ہی کے عبادت و بندگی کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے اور مقام ہے اور رتبہ ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ بڑے ہمت والے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ مزید استقامت آپ کو عطا فرمائے، آپ کے ہمارے اپنے عقیدے کو اللہ اس گئے گزرے دور میں ٹھوس بنائے، مضبوط بنائے۔ تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کو درست کرنے کا، صحیح رکھنے کا فارمولہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم پالنہار سے پریم کرتے ہو، اگر تم واقعی ایک ایشور کی عبادت و بندگی کرتے ہو، اس سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو اس میرے حبیب کی میری پیروی کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اتباع، تبع اس بچے کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اس جانور کے بچے کو کہا جاتا ہے، جو بکری ہو یا بھیڑ ہو یا اونٹنی ہو یا گھوڑی ہو، جو بچہ دیتی ہے، جب وہ جانور آگے آگے ماں چلتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ بھی چلتا ہے، بھاگتا ہے۔ مرغی کے بچے دیکھیں کس طرح اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس بچے کو عربی میں تبع کہتے ہیں، تابعین، تبع، پیچھا کرنے۔ تو اسی سے اتباع ہے، ہم سب پیروکار بنیں، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اپنی پوری زندگی مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں گزاریں۔ وہ عبادات ہوں، وہ نماز ہوں، وہ روزے ہوں، وہ حج ہوں، وہ کوئی بھی نیک، کوئی بھی اعمال صالحہ، کوئی بھی اعمال ہوں، ان تمام سب اعمال کو وہی کریں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ تو عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ کیسے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اور جب اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔